ان کی برائیاں کرنے والوں کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان کے شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کے شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا تو یہ شیطانی فعل ان سے سرزد ہی نہ ہوتے، بلکہ وہ نیکیاں کرنے والے ہوتے۔ بس یہ معاملہ مشروط ہے بعض نسبتوں اور اعمال کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رمضان سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرے گا، خدا تعالیٰ عام حالات سے بڑھ کر اس کے لیے یہ سامان مہیا فرمائے گا، کیونکہ وہ شخص جو روزے دار ہے اور اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان سب برائیوں کو ترک کر رہا ہے، بلکہ جائز باتوں کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان خاص سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے فضل کو مانگتے ہوئے اس کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوال پر یا امکان سوال پر دیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں محفوظ ہو کر ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام بن گیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ روزوں کے حکام کے درمیان میں یہ آیت آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب اور ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دی ہے جو بندہ کرتا ہے، اور جیسا کہ جو احادیث میں نے پیش کی وہ بھی اس آیت کی وضاحت کرتی ہیں۔ احادیث میں روزے کے حوالے سے بعض اوامر و نواہی کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اپنے قریب آنے اور اپنا قرب پانے اور اپنے بندے کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرما کر بعض شرائط بھی عائد فرما دی۔ پہلی بات تو سآلہ کا عبادی کہہ کر فرما دی کہ ہر اہل غیر کے بارے میں رمضان سے فیض یاب ہونا اور فیض پانا اور قبولیت دعا کے نظارے دیکھنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہتے ہیں اور ہیں، یہ قربتیں انہیں کو ملنے والی ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ خاص بندے بننے کے خواہاں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اظہار ان کے ہر فعل سے ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ سوال انی کا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے تلاش کرتے ہیں، ان کی خواہشات دنیاوی نہیں ہوتی کہ خدا ملے تو بزنس بڑھانے کی دعا کروں، اسے بزنس کے لیے مانگوں، دوسری دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی دعا کروں، نہیں، بلکہ ان کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ بتاؤ میرا اللہ کہاں ہے، میں بے چین ہوں اپنے خدا کی تلاش میں۔ دنیا دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے، خدا کے وجود کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایسے میں مجھے اپنی بھی فکر ہے کہ میں جو خدا واحد پر ایمان لانے والا ہوں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ذات کا اتنا عرفان حاصل ہو جائے کہ کوئی دنیاوی چیز اور دہریت کی چمک اور دھوکہ مجھے میرے احمدی مسلمان ہونے سے ہٹا نہ سکے۔ اور اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے میں رمضان کے روزے بھی خاص اہتمام سے رکھ رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالص ہو کر میری تلاش کرنے والوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ جو بھی مسلمان ہے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے کوشاں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کامل شریعت پر ایمان لانے والا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ کی تلاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور باتوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے قریب ہوں، اور جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی تلاش ضروری ہے، اور تلاش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی طریق بھی بتا دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کی حکومت اپنے پر قائم کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، اور عشق رسول عربی کی انتہا کرنا، اور قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جو زمینی اور آسمانی نشانوں کے طور پر پوری بھی ہو چکی ہیں، اب زمانے کے امام سے کامل وفا کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کی بیعت میں خالص ہو کر آنا، صرف مسلمان ہونے کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، یہاں پھر وہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اسلمنا کافی نہیں ہے، بلکہ یوم نبی کے مضمون کو سمجھو، اپنے ایمان کو کامل کرو، اور ایمان کامل کرنے کی اپنی تعریفیں نہ کرو، بلکہ اس راستے سے کامل ایمان کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم نوبی مجھ پر ایمان لانے کا معیار کس طرح حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر بھی عمل ہوگا، یعنی میری بات پر لبیک کہو گے، میری باتوں کو سننے والے ہوگے، اور یہ عمل اس وقت ہوگا جب قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ تقویٰ کے راستوں پر چلنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش خالص ہو کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف بھی خالص ہو کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اخلاق فاضلہ میں ترقی کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان دونوں باتوں کے جامع ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، وہی متقی کہلاتے ہیں۔ انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی تلاش ہے، انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اگر بعض اخلاق تو ہیں اور بعض حقوق کی ادائیگی تو ہے، لیکن بعض کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اسے متقی نہیں کہا جا سکتا۔ بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے تقویٰ کا یہ معیار ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں اس رمضان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے کی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنے والے بن جائیں، اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ کئی لوگوں سے یہ جواب سن کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی،